نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے پل صراط پر نور، جو بروز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مومنو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پڑھے جاؤ با ادب اور با وقار درود، نظام گور میں قیامت میں ہر جگہ یار ہم و سارے درود۔ جو محب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسے کافی ہے، چاہیے اس کو کہ بار بار درود بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہاں رہ رہے ہیں، ان قریب یہاں سے اگلے جہاں کی طرف سفر کر جائیں گے۔ اور ہم غور سے دیکھیں، ذرا غور کریں تو اس دنیا میں ہمارے مختلف قسم کے تعلقات ہیں، مثلا ماں باپ کے ساتھ احترام رسپیکٹ کا تعلق ہے، اپنی اولاد کے ساتھ ہماری محبت کا تعلق ہے، دوست احباب کے ساتھ زندگی کا تعلق ہے۔ یوں ہی ہم سفر پر جاتے ہیں تو راستے میں بعض دفعہ کسی سے سلام دعا ہو جاتے ہیں، یہ وقتی اور عارضی تعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق کسی قسم کا ہے۔ ہم نے پارا سورۃ بقرہ آیت نمبر 36 کا ایک حصہ سننے کے ساتھ حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں سوال کا جواب بتایا گیا، یعنی اس دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق کسی نوعیت کا ہے۔ اس نوعیت کو واضح کیا گیا ہے وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور جنتی درخت کا پھل کھانے والا واقعہ، اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اہبطوا، تم نیچے اتر جاؤ، اے آدم آپ اور آپ کی پشت آپ کی جو اولاد ہے تم سب جنت سے زمین پر اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے۔ اے آدم آپ کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن بنے گی، غیر مسلم مسلمانوں سے ہمیشہ دشمنی کرتے رہیں گے، باطل اور غلط راستے کے مسافر ہمیشہ حق پرستوں کے ساتھ دشمنی کرتے رہیں گے۔ یہاں سے ایک عوامی غلط فہمی کا ازالہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہم بعض سے بات لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہم کو جنت سے نکالا، جنتی پھل انہوں نے کھایا اور بھوکت ہم رہے ہیں۔ یہ انتہائی گھٹیا کی چپ بات ہے۔ ہمیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت سے زمین پر نہیں لائے، بلکہ یہ ہم لوگ ہیں جو ان کے زمین پر آنے کا سبب جسون بنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی جنتی تھے، آپ بھی جنتی ہیں۔ اصل میں آپ کی اولاد میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک دیندار دوسرے بے دین، ایک جنتی دوسرے جہنمی، ان کی آپس میں ہمیشہ ان کی دشمنی تھی۔ لہٰذا اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے زمین پر بھیجا کہ اے آدم زمین پر جائیں، آپ کی اولاد زمین پر رہے گی۔ ان میں فرق ڈیفنس کر دیا جائے گا، پھر قیامت کے دن جو جہنمی ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے اور آپ کی جنتی اولاد کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ عجیب سوال، خوبصورت جواب یہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول ہیں، علمی تفسیر کے بہت بڑے ماہر، آپ کو سلطان المفسرین بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے آپ کی طرف خط لکھا اور عجیب سا سوال پوچھا۔ اب نے اس نے لکھا جس شخص کے ہاں وہ مہمان گیسٹ آئے اسے یہ مناسب ہے کہ وہ مہمان کو گھر سے نکال دے۔ اس کا ارشاد حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تھا کہ آپ جنت میں تھے، پھر اللہ نے انہیں زمین پر آ جانے کا حکم دیا۔ جیسے سوال انوکھا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس
نے جواب میں بھی کہا۔ آپ نے اسے جواب میں لکھا، مہمان کو گھر سے نکالنا تو مناسب نہیں، البتہ جب مہمان گھر آ جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ سفر کا لباس اتار کر فریش ہو جا، یعنی منہ ہاتھ دھو لے، اگر وہ غیر جھاڑ لے جائے، بد الخلا کی حاجت ہو تو پوری کر لے، پھر اطمینان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جائے۔ اللہ پاک کا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارنا بھی اس حیثیت سے تھا، یعنی فرمایا گیا، اے آدم زمین پر جائے، آپ کی پشت مبارک جو اولاد ہے ان میں سے جو نالائق ہوگی انہیں وہاں چھوڑیے، بوجھ اتار کر آپ اور آپ کی جنت کے لائق اولاد واپس تشریف لائیے، تب اطمینان کے ساتھ جنت میں رہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، جو جس راستے پر چلتا ہے، کفر کرتا ہے یا مسلمان رہتا ہے، سب ٹھیک ہے، ان کی یہ سوچ تھنکنگ بالکل غلط ہے۔ سب تو کبھی بھی ٹھیک نہیں۔ مسلمان مسلمان ہے، غیر مسلم غیر مسلم ہے، جیسے آگ، فیئر اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یوں ہی حق پر چلنے والا غلط راستوں کے مسافر کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہمیشہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ چراغ مصطفی یعنی سچے دیندار کے نور سے شرار بو یعنی باطل کے شر سے دشمنی کرتے آئے۔ اللہ پاک ہمیشہ حق کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ، زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ جو ہمارے لیے اس دنیا کے آپس کا تعلق کا بیان ہے، اور ہمارا اس دنیا کے ساتھ رہنا کا تعلق نہیں، محبت کا تعلق نہیں، بلکہ اس دنیا میں مسافر کی طرح ہے۔ جیسے آدمی سفر کرتا ہے، راستے میں اپنی ضروریات کے لیے کچھ دیر رکتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے، ہمارا حال بھی یہی ہے۔ ہماری منزل اللہ پاک کا قرب اور ہمیشہ کے لیے جنت میں ہے۔ ہم عالم ارواح سے چلے ہیں ایک مقررہ مدت، فکس ٹائم دنیا تک، پھر عالم برزخ میں چلے جائیں گے، پھر وہاں سے معاشر کی طرف سفر ہوگا، پھر انشاءاللہ الکریم اپنی منزل جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ایک روز میں نے دیکھا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر آرام فرمائے اور آپ کے پہلو مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں اجازت دیجیے اس چٹائی پر کوئی بستر بچھا دیں تاکہ آپ سکون سے آرام فرما ہو سکیں۔ یہ سن کر رحمت دارین مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی مسافر سخت گرمی کے دن سفر کر رہا ہو، اس دوران وہ کسی درخت کے نیچے ٹھہرے، کچھ دیر آرام کرے، پھر اپنی راہ چلے۔ یہ حقیقت ہے، ہم سب مسافر ہیں۔ دنیا گویا بیچ صحرا ڈیسرٹ میں ایک درخت، مسافر آتے ہیں، کچھ دیر یہاں ٹھہرتے ہیں اور آخرت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کیا کوئی مسافر راستے میں کسی مقام پر دل لگاتا ہے؟ ہم بھی اپنی زندگی لائف میں سفر کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم سفر پر ہوں، راستے میں کوئی خوبصورت مقام، بیوٹیفل ڈیکوریشن آئے تو ہم نے وہیں دل لگا لیا، بس اب گھر نہیں جانا، اب زندگی یہی گزارنی ہے۔ یا راستے میں کھانا وغیرہ کھانے کے لیے کسی ہوٹل پر رکے تو وہیں دل لگا کر بیٹھے۔ ایسا نہیں، یہ بہت سبق آموز حدیث ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا کوئی مسافر۔ اس حدیث پاک کو ایسے اپنے دل پر نقش کر لینا چاہیے، اپنے ہر کام، ہر معاملے کی بنیاد فنا پر رکھیں، بقا پر نہیں۔ ایک پتے کی بات عرض کرتا چلوں جو مغربی تہذیب ہے، جس میں الہاد، سکولرز، ڈی ازم وغیرہ شامل ہیں، ان کے یہاں اندر سے نظام بالکل درہم برہم ہے، ان کے آپس میں کوئی ضابطہ اخلاق نہیں۔ یہ لوگ خدا کو تو مانتے ہیں، ان کا نعرہ ہے there is no God، کوئی خدا نہیں، استغفر اللہ۔ انہوں نے اخلاق، کردار، معاشرتی اصول کی بنیاد بقا پر رکھی ہے، ان کا معاشرہ بقا ہے، ہمیں باہمی اصول پر چلنا۔
یعنی جیو اور جینے دو، لائف اینڈ لائف لیٹ لائف، مطلب یہ کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے تاکہ کوئی ہمیں تکلیف نہ دے، ہم کسی کا مال نہیں لوٹائیں گے تاکہ کوئی ہمیں مال نہ دے، ہم کسی کے ساتھ برائی نہیں کریں گے تاکہ کوئی ہمارے ساتھ برائی نہ کرے۔ اب اس نظام سسٹم کی خرابی جانتے ہو، ہر وہ شخص جو پیسے والا ہو، زیادہ طاقتور، پاور والا ہو، بڑے عہدے والا ہو، وہ دوسروں پر ظلم بھی ڈھاتا ہے، دوسروں کو نیچا بھی دکھاتا ہے، دوسروں کے حق تلفیاں بھی کرتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ وہ جانتا ہے میں پیسے والا ہوں، طاقت ہوں، سب کچھ میرے گھر کے قریب، کوئی میرا بال بھی دکھا نہیں سکتا، وہ خود کا ظلم کرتا ہے، معاشرہ ایک عجیب بے اقتداری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ صرف کتابی باتیں نہیں، مغربی تہذیب میں ایسا سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس سبب کیا ہے؟ انہوں نے معاشرے اور تہذیب کی بنیاد بقا رکھی ہے، بس جو سمجھتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ سرکشی پر اتر آتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ سرے سے یہ قانون ہی غلط ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں کسی کو بقا نہیں، کسی کو زندہ نہیں رہنا، فنا ہے سب، زمین پر جو کچھ ہے سب فانی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کل من علیہا فان، زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے مقصد پورا کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے، خدا کو راضی کرنے، اس کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔